لبنانی جنگجو تنظیم حزب اللہ کے تباہ کن حملوں نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی نیندیں اڑا دی۔ لبنان کی سرحد کے قریب اسرائیلی قبضے میٹولا میں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی آمد سے قبل ڈرون حملے کے بعد نیتن یاہو کو سرحد پار فوجیوں سے ملاقات کے لیے طے شدہ دورہ منسوخ کرنا پڑ گیا۔ اسرائیلی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو لبنانی سرحد کے قریب اسرائیلی قبضے میٹولا کے دورے کے لیے روانہ ہو چکے تھے، تاہم ان کے مقرر مقام تک پہنچنے سے قبل میٹولا میں ایک ڈرون حملہ ہو گیا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم کے دورے کے لیے مقررہ وقت سے 20 منٹ قبل ڈرون دھماکہ ہوا۔ حزب اللہ کی جانب سے کیے گئے ڈرون حملے کے بعد وزیر اعظم نیتن یاہو نے لبنانی سرحد کے قریب اسرائیلی قصبے میٹولا میں فوجیوں سے ملاقات کر کے طے شدہ اپنا دورہ منسوخ کر دیا۔ صہیونی حکومت کے ٹی وی چینل 11 نے ایک باخبر ذرائع کے حوالے سے ایک رپورٹ میں یہ بتایا کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو حزب اللہ کے ڈرون حملوں سے خوف میں مبتلا ہیں۔ ٹی وی چینل کی رپورٹ کے مطابق نیتن یاہو نے ایک نجی ملاقات میں کہا کہ اگر اب کوئی ڈرون کنیسیٹ کی عمارت سے ٹکرا گیا تو ہم کہاں جائیں گے۔ اس باخبر ذریعے کے مطابق نیتن یاہو نے بھی یہ کنیسیٹ کا اجلاس کسی اور جگہ کیوں نہیں منعقد کیا۔ اس سے قبل صہیونی حکومت کے ذرائع ابلاغ نے اطلاع دی تھی کہ اسرائیلی کابینہ کا ہفتہ وار اجلاس سیکیورٹی مسائل اور ممکنہ حملوں کے خدشے کے پیش نظر کسی اور جگہ پر منتقل کر دیا گیا۔ نیتن یاہو نے اپنے بیٹے کی شادی کو بھی سیکیورٹی خدشات کے باعث مؤخر کرنے پر غور شروع کر دیا۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق نیتن یاہو کے بیٹے ایونینس یاہو کی شادی 26 نومبر کو تل ابیب کے ایک فارم ہاؤس میں طے ہے۔ تاہم اطلاعات کے سامنے آئی ہیں کہ وزیر اعظم نے اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ مقررہ دن پر بیٹے کی شادی کی تقریب منعقد کرنے سے شرکاء کی سلامتی کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ خیال رہے کہ اسرائیل فوج کو لبنان میں زمینی کارروائی کے دوران بھی حزب اللہ کے جنگجوؤں کی جانب سے شدید مزاحمت کا سامنا ہے۔ حزب اللہ نے اسرائیلی فوجیوں کو گائیڈڈ میزائل سے نشانہ بنانے کی نئی ویڈیو جاری کر دی۔ حزب اللہ کی جانب سے 2 روز قبل اسرائیل پر راکٹ حملے میں 7 اسرائیلی ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے تھے۔ اسرائیلی فوج نے تصدیق کی تھی کہ شمالی اسرائیل میں حزب اللہ کی جانب سے داغے گئے راکٹس کے باعث 7 شہری ہلاک ہوئے۔ ان حملوں کو اسرائیل کی جانب سے لبنان میں فوجی کارروائیاں شروع ہونے کے سب سے بڑا حملہ قرار دیا۔ شمالی مقبوضہ فلسطین کے علاقے الجلیل پر بھی حزب اللہ نے وسیع میزائل حملہ کیا تھا۔ صہیونی میڈیا نے اعتراف کیا تھا کہ حزب اللہ نے شمالی مقبوضہ فلسطین پر وسیع میزائل حملے کیے اور صرف ایک حملے میں کم سے کم 9 صہیونی زخمی ہوئے۔ عبرانی میڈیا کے مطابق شمالی مقبوضہ فلسطین کے علاقے الجلیل پر کم سے کم 30 میزائل فائر کیے گئے تھے۔ صہیونی میڈیا ذرائع کے حوالے سے رپورٹ میں بتایا گیا کہ متعدد میزائل کرمیل اور مجدل کرم نامی صہیونی کالونیوں پر بھی لگے تھے۔ صہیونی میڈیا نے اعلان کیا تھا کہ کرمیل کے نزدیک شوراشیم صہیونی کالونی پر میزائل لگنے سے متعدد اسرائیلی زخمی ہوئے۔ اس کے ساتھ الجلیل کے علاقے کرمیل، کفر فاردیم اور معلوت ترشیحہ نامی صہیونی کالونیوں میں خطرے کے سائرن بجنے کی آوازیں بھی سنی گئی تھی۔ حزب اللہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا تھا کہ اس کے تباہ کن حملوں میں کئی اسرائیلی ہلاک اور زخمی ہوئے جبکہ کئی مقامات میں آگ لگ گئی تھی۔ ایک اور واقعے میں لبنان سے فائر کیے جانے والے راکٹس وسطی اسرائیل کے رہائشی علاقے میں گرنے سے 19 افراد زخمی ہو گئے تھے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اسرائیل کی ایمرجنسی سروس نے بتایا تھا کہ لبنان سے آنے والی راکٹوں میں سے ایک تیرا کے علاقے میں رہائشی عمارت پر لگا جس سے عمارت کو نقصان پہنچا۔ یہ کارروائیاں ایسے وقت میں کی گئی جب امریکہ کی جانب سے ایک بار پھر جنگ بندی کی کوشش تیز کر دی گئی ہے۔ ایک بیان میں امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے کہا تھا کہ اسرائیل اور لبنان اقوام متحدہ کی قرارداد نمبر 1701 پر عمل درآمد کی طرف بڑھ رہے ہیں جو جنگ بندی کی بنیاد بن سکتی ہے۔ اسرائیل کی جانب سے لبنان بھی کارروائیوں میں یہ حالیہ 5 ہفتوں کے دوران تیزی آئی ہے۔ لبنانی حکام کے مطابق اب تک اسرائیل کارروائیوں میں 2800 افراد کی جان کی بازی ہار چکے ہیں۔